الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، جب بھی سال نو آتا ہے تو ہمارے ممبروں سے، ہمارے بیانات سے اور ہماری بات چیت کے ذریعے سے تعلیم سے متعلق، پڑھائی لکھائی سے متعلق، اعلیٰ تعلیم کے حصول سے متعلق یہ سب باتیں ہوتی نظر آتی ہیں۔ آج اس گفتگو کے درمیان میں آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان کی نظر میں، ایک مومن کی نظر میں علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور پھر دور اول میں صحابہ کرام نے، صحابہ و تابعین نے، ہمارے اسلاف صالحین نے کس مقصد کو سامنے رکھ کر علم کو حاصل کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور ہمارے لیے آئیڈل اور ہمارے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی لیے ان کا ہر عمل، ان کی ہر کارکردگی ہمارے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ علم کیا چیز ہے؟ سب سے پہلا سوال یہی ہے۔ علم دراصل ایک ذریعہ ہے خدا کو جاننے کا۔ علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت بخشتا ہے، ان کے راستوں کو روشن کرتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم یہتدی بها فی ظلمات البر والبحر فاذا انطمست النجوم اوشک ان تضل الہداة، کہ علماء ستاروں کی مانند ہوتے ہیں جن سے خشکی میں اور تاریکی کی اور سمندر کی تاریکیوں میں، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں راستہ تلاش کیا جاتا ہے، اور جب کوئی ستارہ اس کی روشنی مات پڑ جاتی ہے تو پھر قریب ہوتا ہے کہ راستہ تلاش کرنے والے راستہ بھٹک جائیں۔ علم عمل کا امام تو عمل علم کا تابع ہے، علم ہی کے ذریعے سے حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب عطا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایک معجزہ ہے تو کم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم لوگ اب علم کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمارے سامنے جب کوئی سائنسی، کوئی تحقیقی یا کوئی تحقیق سامنے آتی ہے تو پھر ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، ہم کو ایک معجزہ نظر آتا ہے۔ تو علم واقعی ایک معجزہ ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تکریم کی ہے، انسان کو فضیلت بخشی ہے، انسان کو تمام نوع تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے فضیلت بخشی ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا۔ دین اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو علم کے حصول پر ابھاریں، لوگوں کو علم پر ابھاریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس کی تمام آیتیں علم سے ہی متعلق ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر ابھارنے کے لیے جس حدیث کو بیان فرمایا ہے اور اس حدیث کے درمیان جن الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ اپنے اندر معنی و مفاہیم کا ایک سمندر رکھتی ہیں، اور ایسا کیوں بھی نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔
کہ آپ کی بات آپ کی اپنی بات نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مفہوم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا معنی ہوتا ہے، اور یہ الفاظ صرف جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اتنا معنی مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے، فریضہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی ایک لفظ پر اگر ہم غور کریں اور اس فریضے کا معنی و مفہوم دور اول کے مسلمانوں کے نزدیک کیا تھا، اس پر اگر ہم غور و فکر کر لیں تو ہمارے سامنے تمام اشکالات، تمام الجھنیں اور تمام مسائل رفع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم فرض کی جانچ پھٹک کرتے ہیں کہ فرض کسے کہتے ہیں، جس کو یہاں پر حدیث میں کہا گیا ہے فریضہ کہتے کس کو ہیں، تو دور اول کے مسلمان فریضہ کو 3 معنی و مفہوم میں لیتے تھے۔ اس کا پہلا معنی مفہوم یہ ہوتا تھا کہ ایسا عمل جس کو پورا کرنا، جس کو ادا کرنا، جس کو پائے تکمیل تک پہنچانا لازمی اور ضروری ہو، اور کارگاہ حیات کا کوئی امر، کوئی کام اس عمل کو پورا کرنے میں حائل نہ ہو سکے۔ فرض کا پہلا معنی مفہوم در اول کے مسلمانوں کے سامنے یہ تھا۔ فرض کا دوسرا معنی مفہوم یہ تھا مسلمانوں کے درمیان کہ ایسا واجبی امر جسے انسان پورا کر کے اپنے رب کی بندگی کرے، چنانچہ وہ اس حکم کو ایک امانت سمجھ کر ادا کریں، اس کو صفائی ستھرائی اور بالکل پورے خلوص کے ساتھ ادا کریں۔ فرض کا یہ دوسرا معنی مفہوم دور اول کے مسلمان اور ہمارے اسلاف صالحین کے درمیان رائج تھا۔ تیسرا معنی مفہوم یہ تھا کہ ایسا عمل جس کو کر کے بندہ اپنے رب سے تقرب حاصل کرے، اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ چنانچہ جب انسان اس عمل کو کرے تو اللہ تعالیٰ سے قرب محسوس کرے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اپنے دلوں میں محسوس کرے، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں محسوس کرے۔ فرض کا یہ تیسرا معنی مفہوم دور اول کے مسلمان اور ہماری پوری روشن تاریخ کے مسلمانوں کے درمیان یہ فرض کا تیسرا معنی مفہوم پایا جاتا تھا۔ ان تینوں معنی کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور دور اول کے مسلمانوں کی اور ہمارے جو روشن کارنامے ہیں علوم و فنون کے سلسلے میں اس کو سامنے رکھیے اور ان معنی و مفاہیم کو سامنے رکھیے، تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مسلمانوں نے یوں ہی علوم و فنون کے میدان میں اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام نہیں دیے۔ مسلمانوں نے جو پورا علم حاصل کیا اور جو پورا علمی ورثہ چھوڑا ہے، ان تمام کے درمیان علم حاصل کرنے کی روح، فرض کی روح ہمیشہ مسلمانوں کے سامنے رہی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عرب کوئی پڑھی لکھی قوم نہیں تھی، ان کا زیادہ سے زیادہ کمال یا ان کی پوری کوشش اسی چیز کے ارد گرد رہتی تھی کہ کس طرح سے زبان دانی کا جو ہے وہ مظاہرہ کر سکے، کس طریقے سے اپنے طریقہ اسلوب، طرز استدلال اور ان تمام چیزوں کو اپنی عربی زبان میں ظاہر کر سکیں۔ ان سب کا پورا مطمع نظر اور پورا مقصد عرب قوم کا یہی تھا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا نتیجہ ہے کہ عرب قوم کو علم کے حصول پر اتنا زیادہ ابھارا کہ عرب قوم کے اندر علم حاصل کرنے کی ایک عجیب و غریب چاہت پیدا ہوئی، اور یہ رغبت اور یہ چاہت اتنی بڑھی کہ پھر انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے مشرق و مغرب کی لمبی وادیاں طے کی، اس علم کو حاصل کرنے کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، گھر بار کو چھوڑا، دیار کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، اور کوچا بستی انہوں نے چکر لگایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور ہدایت کا نتیجہ تھی۔ ان کو اپنے اندر عجیب چاہت اور شدید رغبت پیدا ہوئی کہ ہر چیز سے متعلق علم حاصل کریں، وہ تمام اشیاء کے بارے میں معرفت حاصل کریں، ان کی حقیقت کو، ان کی کنہ کو جانیں،
یہ ان کے اندر عجیب و غریب جو ہے وہ چاہت پیدا ہوئی. چنانچہ اس علم کے حصول کی راہ میں جو بھی ان کو علوم فنون میں اس پر وہ لپک پڑے اور اس کو جانچا پڑتالا، اس کو کھنگالا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو ہضم کیا اور اس کو اسلامی رنگ میں ڈھال کر دنیا کے سامنے پیش کیا. یہی ایک بڑی وجہ ہے، یا یہی بنیادی وجہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کے اندر اس فرض کا معنی ان کی نگاہوں کے سامنے رہا، مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے متکلمین پیدا ہوئے، اور اس انتہا کو پہنچے علوم فنون کے اندر کہ یورپین حضرات باقاعدہ قرطبہ کی یونیورسٹی میں مسلمانوں کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں اور اپنے علم کی تشنگی کو بجھاتے ہیں. البتہ ان تمام کے درمیان سب سے اہم چیز یہ رہی کہ اسلامی دنیا میں علوم فنون کے حصول میں فریضہ کی روح اپنی اصل اور معنوی اعتبار سے ہمیشہ حاوی اور جاری و ساری رہی. یہ روح ان سے ذرہ برابر بھی ختم نہیں ہوئی. وہ تعلیمات جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، صحابہ کرام نے حاصل کی، تابعین نے حاصل کی، تبع تابعین نے حاصل کی، یہ تمام کی تمام تعلیمات کو وہ باقاعدہ اپنی زندگیوں پر نافذ کرتے تھے. ان کے سوچ و فکر میں معرفت ایک فریضہ تھی جس کو ادا کرتے تھے جیسے وہ نماز اور روزے کو ادا کرتے تھے. لوگوں کے دلوں میں عقیدہ کی طرح علم بھی ایک مقدس شے تھی، اور وہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طور پر اس کی قداست میں گدلاپن لانے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اس چیز کا احساس، اس قداست کا احساس یا اس تقدیسیت کا احساس شاگرد کو بھی ہوتا تھا، طالب علم کو بھی ہوتا تھا. یہ دونوں اس کے تئیں ڈر اور خوف کا احساس رکھتے تھے کہ مبادا اس کی تقدیسیت پر کوئی حرف آ سکے. استاد علم حاصل کرتا فریضہ سمجھ کر، اور لوگوں کو علم ڈیولپ کرتا، علم منتقل کرتا یہ سمجھ کر کہ یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک مقدس شے ہے جس میں کسی طرح کی کمی، کسی طرح کا نقص یا کسی طرح کی تبدیلی اور کسی طرح کی تحریف جائز نہیں ہے. چنانچہ استاد بھی پوری لگن کے ساتھ عبادت سمجھ کر، ایک واجبی امر سمجھ کر علم اپنے شاگردوں کو دیتا، اور شاگرد بھی اکتساب علم میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے. وہ علم حاصل کرنے کے لیے ویسے ہی لپکتے اور دوڑتے تھے جیسے کہ لوگ نماز اور روزے کے لیے دوڑتے تھے. یہ پورا علمی ورثہ جو مسلمانوں نے چھوڑا ہے، جو کچھ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر خواہ ہم تعجب کریں، حیرت کریں یا نہ کریں، یہ الگ جو ہے بات ہے، لیکن پھر بھی یہ پورا علمی ورثہ مسلمانوں کی شدید جد و جہد، شدید محنت، انتھک محنت اور ان کے خلوص اور سچائی پر دلیل ہے. اور یہ صرف سچائی اور خلوص ہی مسلمانوں کے علم کی واحد یا دو بنیادی خصوصیتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ دو ایسی بنیادی خصوصیتیں مسلمانوں کے علوم کی ہیں کہ یہ خصوصیتیں اس کو تمام علوم و فنون سے جو دنیا کے اندر بر وقت پائے جا رہے ہیں اور جس پر ہمارا پورا طرز تعلیم، مغربی طرز تعلیم کھڑا ہے یا مغربی تعلیم پوری کھڑی ہے، ان تمام سے بالکل الگ چھاٹ کر ایک بلند و برتر مقام پر کھڑا کرتے ہیں. ان دو خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ علم ایک فریضہ تھی. علم ایک فریضہ تھا جو دلوں کو اللہ کے قریب کرتا تھا. علم ایک فریضہ تھا جو دلوں کو اللہ کے قریب کرتا تھا، اس کی ہدایت اور اس کے سیدھے راستے سے دور نہیں کرتا تھا. موجودہ دور کی تعلیم کے برخلاف، جو کہ پورا تعلیمی پیٹرن اور پوری تعلیم خدا سے انکار، لامذہبیت اور لادریت پر جو ہے وہ کھڑی ہے. اسی خصوصیت کی وجہ سے اسلام کے اندر دین اور علم کے درمیان گندی تفریق پیدا نہیں ہوئی تھی جیسا کہ آج مغرب کے اندر پیدا ہے. اور جس طرز پر ہمارے یہاں یونیورسٹیز اور کالجز چلتے ہیں، اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ علم کے ذریعے
جبکہ انسان علم کے ذریعے سے اللہ سے تقرب حاصل کرتا تھا. علم اللہ کا نور ہے، لہٰذا اس نعمت پر تو خدا کا شکر اور خدا کا احسان واجب تھا، اس کا انکار کیسے انسان کر سکتا تھا؟ اسی وجہ سے مسلمانوں کو یہ احساس تھا کہ علم ان کی گردنوں میں اللہ کا ایک قرض ہے جس کو پورا پورا ادا کرنا، جس کو پورا پورا چکانا ان مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اللہ نے ان کو حکمت، معرفت اور عقل سے نوازا، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کے سائنسی اکتشافات اور طرح طرح کی تحقیقات منظر عام پر لاتے تھے. اسی لیے اس نعمت کا، قیمتی نعمت کا شکر ان مسلمانوں پر ایک واجب چیز تھی. وہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مزید قریب ہوئے. اللہ تعالیٰ سے تعلق اس علم کے ذریعے سے ان کا مزید ہوا. چنانچہ جب جب مومن علم حاصل کرتا، زمین و آسمان کی خلقت پر غور و فکر کرتا، تو بے ساختہ وہ چیخ پڑتا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. چنانچہ وہ اس کے نتیجے میں اپنے اندر اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا احساس محسوس کرتا تھا. جہنم سے پناہ مانگتا تھا اور جنت کی طلب کرتا تھا. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یہ دعائیں یوں ہی قرآن مجید میں وارد نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل تاریخ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے جو کہ اس وقت کے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی تھی. اور پھر تاریخ اسلامی میں کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ملتا ہے کہ کوئی محقق، کوئی ریسرچ اسکالر، چاہے وہ اسٹرونامی کی دنیا میں تحقیق کر رہا ہو، یا جو ہے فزکس کی دنیا میں جو ہے وہ تحقیق کر رہا ہو، یا میڈیسن کی دنیا میں تحقیق کر رہا ہو، یا جو ہے کیمسٹری کی دنیا میں تحقیق کر رہا ہو، اور اس کا نفس اس کے عقیدے سے، یا اس کا عقیدہ اس کے نفس سے بالکل جدا ہو. ایسا ہوتا ہی نہیں تھا، بلکہ تمام علم و فن عقیدے کے سائے میں پروان چڑھتے اور اپنے عروج کو، اپنے انتہا کو اور اپنے جوبن کو پہنچتے تھے، اور طرح طرح کی سائنسی اکتشافات اور طرح طرح کی تحقیقات دنیا کے سامنے لاتے تھے. اور اسی بنیاد پر اور اسی علم و فن کی کثرت سے مغربی حضرات باقاعدہ مسلمانوں کے سامنے زانوِ تلمس طے کرتے تھے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے. مسلمانوں کے علوم میں دوسری خصوصیت جو ان کو تمام دوسرے علوم فنون سے ممتاز کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس علم کا استعمال کبھی بھی شر کے لیے نہیں کیا گیا یا دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کیا گیا. آپ نے فرمایا ہے، حدیث ہے، باقاعدہ ترغیب و ترہیب ایک کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ یہ حدیث آئی ہے کہ تعلم العلم فإن تعلمه لله خشیہ وطلبه عبادہ ومذاکرته تسبیح والبحث عنه جہاد وتعلیمه لمن لا يعلم صدقہ وبذله لأہل قربہ. کہ علم حاصل کرو کہ علم حاصل کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے خشیت کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. علم کی چاہت رکھنا، علم کی طلب رکھنا یہ عبادت ہے، اور علم کا مذاکرہ کرنا، آپسی بات چیت میں علم کا تذکرہ کرنا یہ تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کی. اور علم کو تلاش کرنا، علم کے راستے میں دور دراز کے راستے طے کرنا یہ جہاد ہے. اور ناواقف لوگوں کو، کم علموں کو، لا علموں کو علم کی تعلیم دینا یہ صدقہ ہے. تو آخر ایسے علم سے شر کیسے برآمد ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو ابھارتا ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر، اللہ تعالیٰ کی خشیت پر، اللہ تعالیٰ کے تقوی پر، اللہ تعالیٰ سے قرب پر ابھارتا ہو، اس کی عبادت، اس کی تسبیح و تمجید اور اس کی تعظیم پر ابھارتا ہو. البتہ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ مسلمان ان علوم و فنون سے اسی لیے شر
میں استعمال نہیں کر سکے، کیونکہ اس وقت علوم و فنون اپنے ابتدائی شکل میں تھے، موجودہ دور کی طرح اپنی انتہا پر، اپنی آخری حد کو، اپنی جوبن کو نہیں پہنچے تھے۔ اسی لیے مسلمان ان علوم و فنون کا شر کے اندر یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، جیسا کہ آج کے دور میں کیا جا رہا ہے، پورے علم کی بنیادی جو ہے وہ شر پر اور جو ہے برائی پر کھڑی ہے، بنیادی اسی پر ہیں، تو مسلمان اسی لیے شر میں اس کا استعمال نہیں کر سکے، کیونکہ جو ہے علم اور فن جو ہے اپنی ابتدائی شکلوں میں تھے۔ لیکن یہ اشکال بھی بالکل کھوکھلا ہے۔ تاریخی دستاویز کی روشنی میں یہ بات پائے ثبوت تک پہنچتی ہے کہ مسلمانوں کے علوم و فنون اپنی آخری انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس کی شہادت خود مغربی طرز تعلیم میں جو کتابیں داخل ہیں، باقاعدہ 19ویں صدی تک جو داخل نہیں ہیں، وہ شہادت دیتی ہیں۔ باقاعدہ ان کی یونیورسٹیز میں، ان کے کالجز میں، تمام میدانوں میں مسلمانوں کی تصنیفات پڑھائی جاتی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس لیے پڑھائی جاتی تھی کہ مسلمانوں کی علوم و فنون بالکل اپنی آخریت کو پہنچے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی اس کا استعمال شر کے لیے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہی علم کے ساتھ فریضے کی روح، فرض کی روح شامل ہونا ہے کہ مسلمانوں نے علم حاصل کیا، مسلمانوں نے علم حاصل کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ مسلمانوں کے سامنے ہمیشہ یہ مقصد رہا کہ اس علم کے ذریعے سے نافع بنے، نہ کہ جو ہے مفسد بنے۔ مسلمانوں کے سامنے ہمیشہ یہ مقصد رہا کہ اس علم کے ذریعے سے دنیا والوں کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ دنیا والوں کو تنگی میں، دنیا والوں کو تکلیف میں، دنیا والوں کو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دیں، جیسا کہ آج دنیا مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہے اپنے علوم و فنون کے ہی ذریعے سے۔ مسلمانوں کا کبھی یہ جو ہے مطمع نظر ان کا یہ مقصد نہیں رہا کہ اس علم کے ذریعے سے وہ جو ہے لوگوں کی چاپلوسی کریں، وہ اس علم کے ذریعے سے جو ہے ظالم و جابر بادشاہوں کے جو ہے مظالم کی تعویل کریں، تعلیل کریں، یا ان کو جو ہے نیچا اور کمتر دکھانے کی کوشش کریں۔ ان کا اس علم کے ذریعے سے ذرہ برابر بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اس علم کے ذریعے سے اپنا فیوچر ڈیولپ کریں یا اپنی اکنامیکل اسٹرینتھ کو جو ہے مضبوط کریں۔ ان کا یہ کبھی مقصد نہیں تھا کہ جو ہے وہ ایک بڑی پراپرٹی اس کے ذریعے سے چھوڑ کر جائیں، ایک بڑا ورثہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں، تاکہ دنیا ان کو جو ہے بلینئر اور تو جو ہے بلین زیادہ ان کو جو ہے قرار دیں۔ یہ سب مقاصد نہیں تھے ان کے سامنے، جیسا کہ آج کی دنیا کے لوگوں کے اندر جو یہ مقاصد پائے جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی علوم تو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ موجودہ دور کے علوم کا یہ مقصد تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمام مقاصد ہو سکتے ہیں اور ہیں، بالکل ہیں۔ مغربی طرز تعلیم جو پورا ہمیں نظر آتا ہے، ان تمام کی بنیاد اسی پر ہے، لذت اندوزی، منفعت کا حصول، زیادہ سے زیادہ فوائد سمیٹنا، زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو شر میں اور لوگوں کو جو ہے تکلیف میں مبتلا کرنا، یہی سب ان کے مقاصد ہیں آج کے جو ہے تعلیم کا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی تعلیم کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں رہا، شر اور فساد کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ حالانکہ اگر مسلمان چاہتے، شر اور فساد برپا کرنا چاہتے، تو کوئی طاقت اور کوئی اتھارٹی ایسی نہیں تھی کہ جو ان کو اس شر کو برپا کرنے سے روک سکتے تھے۔ کوئی اتھارٹی ایسی موجود نہیں تھی۔ اگر وہ چاہتے تو اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے پھیر سکتے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو اس علم کے ذریعے سے وہ پیسے حاصل کرتے۔ وہ چاہتے تو جہلا اور جو ہے اپنے وقت کے سلاطین اور عمرا کی موافقت کر کے اور ان کے حق میں فتوے جاری کر کے اور ان کے حق میں دلیلیں دے کر وہ خوب پیسے حاصل کرتے۔ لیکن ہمیں کوئی ایسا واقعہ دو چار مل سکتے ہیں، کوئی بھی تاریخ اس سے خالی نہیں ہے، لیکن 90% تاریخ ہماری بتاتی ہے کہ یہ مقاصد کبھی بھی مسلمانوں کے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں رہے، بلکہ اس کے برخلاف ہمیں سینکڑوں واقعات ایسے ملتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے علم اور فن کی بنیاد پر ظالم بادشاہوں کے سامنے ڈٹ کھڑے ہوئے، ان کے مظالم کا جو ہے انہوں نے سامنا کیا، اس کو برداشت کیا اور ظالم حکمرانوں کے سامنے حق کی گواہی دیے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے، امت کے حق کے لیے کھڑے ہو گئے،
امت کے اندر انحراف اور تبدیل کا راستہ انہوں نے نہیں اختیار کیا، جیسا کہ موجودہ دور میں اختیار کیا جا رہا ہے، اور تعلیم کا یہی مقصد ہوا جا رہا ہے۔ یہ تو ہماری روشن تاریخ کا ایک صفحہ ہے۔ دوسری طرف آپ مغربی تعلیم کا صفحہ دیکھیں یا مغربی تاریخ کا سیاہ جو ہے وہ چہرہ دیکھیں کہ ان کے یہاں علم کا کیا نظریہ ہے، علم کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں کہ علم کا کیا مقصد ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں علم کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ سے زیادہ ہو، کہ جس کے نتیجے میں قلب مومن کے اندر ایمان میں زیادتی ہو، ایمان کے اندر اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مزید مضبوط ہو۔ لیکن دوسری جانب مغرب کے اندر جو طرز تعلیم ہے یا 15ویں اور 16ویں صدی میں ایجاد ہوا ہے، اس کی بنیاد ہی خدا اور بندوں سے انکار پر ہے۔ خدا اور بندوں کے درمیان جو تعلق کی بنیاد ہے وہ رحمت اور مودت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دائمی اور مستقل جنگ ہے۔ باقاعدہ کہانیاں ملتی ہیں اس سلسلے میں ان کی کتابوں کے اندر کہ یہ علم جو ہے یا معرفت، یہ معرفت ایک آگ ہے، معرفت ایک آگ کا نام ہے اور ایک الہ بھی ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس آگ کو، اس مقدس آگ کو حاصل کریں، اور دوسری جانب الہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نار مقدس کو یا معرفت کو یا علم کو حاصل کرنے سے ان کو روک رہا ہے۔ اور یہ الہ ان کو اسی لیے روک رہا ہے کہ کہیں وہ اس نار مقدس کو پا کر آسمان و زمین کی خلقت کے جو ہے وہ حقیقت کو جو ہے وہ تشت اسبام نہ کر دیں، اور کہیں جو ہے مجھ کو یعنی خدا کو کہیں مجھ کو جو ہے وہ زیر نہ کر دیں۔ یہ ان کے یہاں پوری جو ہے روایت ہے، یہ ان کے یہاں پوری کہانی ہے کہ یہ دائمی اور مسلسل جنگ ہے نار مقدس کو حاصل کرنے کے لیے انسانوں کے درمیان اور خدا کے درمیان۔ آپ ذرا سوچئے، انسان اور خدا کے درمیان یہ اگر تعلق ہو، اور اس بنیاد پر کسی تہذیب کی، کسی تمدن کی پوری عمارت کھڑی ہو، تو آخر اس کے درمیان کیسے جو ہے وہ ثمرات یا کیسے نتائج پیدا ہوں گے وہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ خدا اور انسان کے درمیان یہ جنگ مسلسل چلتی رہی۔ انسان زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور خدا ان کو جو ہے علم حاصل کرنے سے روکتا رہا۔ لیکن انسانوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ جیسے جیسے علم کو جو ہے زیادہ کرتے جائیں گے، خدا ویسے ویسے شکست پاتا جائے گا۔ چنانچہ دھیرے دھیرے وہ مرحلہ بھی آیا کہ یہ 6 فٹ کا انسان خدا کا انکار کر بیٹھا، اور یہاں تک انہوں نے کہہ ڈالا انسانوں نے کہ جو ہے خدا کو خود جو ہے انسانوں نے پیدا کیا ہے، یا خدا نام کی کوئی شے ہی نہیں، بلکہ کمزوروں نے جو ہے وہ مضبوط اور جو ہے جباروں اور قہاروں سے جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے یا ایک طرح سے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے خدا کو گڑھ لیا ہے۔ تو یہ ان کے درمیان جو ہے وہ علم کے درمیان اور خدا کے درمیان اور انسان کے درمیان یہ پورا جو ہے یہ تعلق ان کے درمیان بنتا ہے۔ اب جب انہوں نے پورا علم حاصل کیا، اور جیسے جیسے علم وہ حاصل کرتے گئے، ویسے ویسے ہی بتدریج وہ خدا سے بھی دور ہوتے گئے، اور دور ہوئے باقاعدہ۔ اور وہی طرز تعلیم، انہی کی کتابیں، انہی کے مباحث، انہی کی تھیوریز آج ہماری یونیورسٹیز میں اور ہمارے کالجز میں پڑھائی جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب علم سے خدا کا تصور ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ شر اور فساد کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب علم سے خدا کا تصور غائب کر دیا جاتا ہے تو پھر حلال و حرام کی تمیز اڑ جاتی ہے۔ جب علم سے خدا کا تصور ختم کر دیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ سے مزید قرب پیدا ہو سکے، اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ سے مزید دوری، اللہ تعالیٰ سے مزید جو ہے وہ تنفر اور اللہ تعالیٰ سے انکار اور لادریت تک انسان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ علم جب اللہ تعالیٰ کے تصور سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر وہ علم جو انسان کی تعمیر و ترقی،
زمین کی تعمیر و ترقی میں مفید اور مبد و معاود بننا چاہیے، اس کی جگہ زمین شر اور فساد سے بھر جاتی ہے، جیسا کہ ہم ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد بلکہ واحد مقصد یہی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے، اللہ سے قریب ہو، اس کا ایمان میں، اس کے یقین میں اضافہ ہو۔ اسی لیے شروع میں میں نے جو آیت پڑھی انما یخشی اللہ من عباد العلماء، وہ اسی پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف صرف اور صرف علماء کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں کہ پچھلے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہماری جو پوری روشن تاریخ ہے اس کے زمانے میں علم کو کس معنی و مفہوم میں لیا جاتا تھا۔ علم ایک فریضہ ہے تو پھر اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اسی کی روشنی میں علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہو، یہ بات بالکل طے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قربت اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے کا یہ بنیادی ذریعہ ہے کہ جو انسان کے اندر یہ علم بڑھتا جاتا ہے اس کے اندر ضروری یہ بات بھی پیدا ہوتی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مزید ڈرے، اللہ تعالیٰ کا مزید جو ہے تقوی اس کے اندر پیدا ہو، یہ ضروری ہے۔ لیکن موجودہ دور ایسا ہے کہ لوگ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اپنا فیوچر ڈیولپ کریں، زیادہ کتابیں لکھیں تاکہ جو ہے وہ پیسوں اور جو ہے اکنامیکل طور سے مضبوط ہو سکے، یہ تمام ان کے سامنے مقاصد ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری روشن تاریخ میں یہ سب واقعات نہیں ملتے، اور نہ ہی یہ مقاصد، گندے مقاصد بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ گھٹیا مقاصد ان کے سامنے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم کو صحیح مقصد کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس علم کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے سوچنے اور سمجھنے میں، ہمارے غور و فکر کرنے کے طریقوں میں انقلاب برپا کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔